اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت 2 ہی روٹیاں تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب جا کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔
آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے دنیا اور اس کی محبت، جس کے لیے ہم آج دن رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں، اور دراصل یہ ہمیں پل پل موت سے قریب کیے جا رہی ہے۔ وقت ملے تو اپنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں نہایت ہی بعمل اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ سننے سے قبل ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی سب سے بہترین اور اس کی بہت ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنے سکھانی چاہیے۔ سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ سورہ ملک ناظرین مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ بھی سورہ ملک کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات، مشکلات، پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ اور سورہ ملک کے پڑھنے کی فضیلت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، آپ کی جو مقصد اور آپ کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو غیبی طور پر رزق ہی رزق آپ کے دروازے پر خود چل کر آئے گا۔ تو ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو روزانہ اسی طرح معمول کے مطابق 5 مرتبہ آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد اور حاجت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ صرف 30 آیات ہیں، اتنی بڑی صورت نہیں ہے۔ آپ کے اس میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، تو آپ نے 5 منٹ میں ایک دفعہ آپ نے سورت پڑھ لی اور آپ نے اس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کی اس میں صرف 25 منٹ ہی صرف ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو رزق دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خود آپ کے پاس رزق لے کر نازل ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہمیں کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے وظائف کیسے لگ رہے ہیں، اور جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اور جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آج کل رشتوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کوئی مناسب جگہ پہ رشتے نہیں ملتے، تو میری ان تمام بہنوں کے لیے دعا ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے بر ان کو نصیب فرمائے، جلد از جلد ان کے رشتے ہو جائیں۔ اور جن بھائیوں کے بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو نوکریوں کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کو روزی عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ سب کی نیک تمناؤں دلی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔